السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 12 جولائی بروز جمعرات 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے تازہ ترین حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ میں روزانہ سعودی عرب کا ریال کا ریٹ مختلف بینکوں کے لیے اور سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ ریاض میں میل نرس پر فائرنگ، حملہ آور فرار۔ ریاض کے کنگ سلمان ہسپتال میں ایک میل نرس پر فائرنگ کر کے نامعلوم حملہ آور فرار ہو گیا۔ میل نرس کو زخمی حالت میں اسپتال میں داخل کر دیا گیا، گولی اس کے سر میں لگی تھی۔ وزارت صحت نے منگل کو اعلامیہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ متعلقہ حکام کے تعاون سے جارحانہ واردات کی تفصیلات اور مفرور حملہ آور کی گرفتاری کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار 12 سعودی خواتین ادارہ وثیقہ نویسی میں تعینات۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار 12 سعودی خواتین کو ادارہ وثیقہ نویسی یعنی کتابت العدل میں تعینات کر دیا گیا۔ وزارت انصاف نے انہیں وثیقہ نویس کے طور پر کام کرنے کی اجازت دے دی۔ خواتین کو وہی حقوق و اختیارات حاصل ہوں گے جو وثیقہ نویس مردوں کو ملے ہوئے ہیں۔ وزارت انصاف نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ وثیقہ نویس خواتین مختار نامے جاری کرنے اور منسوخ کرنے کی مجاز ہیں۔ وہ کمپنیوں کے قیام کی دستاویزات کی توثیق بھی کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں غیر منقولہ جائیدادوں کی کاغذی کارروائی کا بھی اختیار ہوگا۔ وثیقہ نویس خواتین و حضرات صبح و شام کے وقت پورے ہفتے کام کریں گی۔ ان سب کے لیے مکمل آن لائن نظام الاوقات جاری ہو چکا۔ سعودی وکیل خاتون سارہ عبداللہ نے بتایا کہ انہیں بھی وثیقہ نویس کا اجازت نامہ مل گیا ہے۔ اس سے وکیل خواتین کا دائرہ کار وسیع ہوا ہے۔ بعض خواتین صحت مسائل کے باعث وثیقہ نویسی کے ادارہ جانے میں زحمت محسوس کرتی تھیں، اب ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ الشرق الاوسط کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ وثیقہ نویس خواتین کو ادارے کے دفاتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وثیقہ کے طلبگار ان سے رجوع کر سکیں گے۔ قانون تجارت کی خلاف ورزی کرنے والوں کی آن لائن تشہیر کی جائے۔ سعودی کابینہ نے قانون و تجارت کی خلاف ورزی کرنے والوں کی آن لائن تشہیر کی بھی منظوری دے دی۔ اب تک تشہیر کا دائرہ مقامی اخبارات تک محدود تھا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کی حقیقت معاشرے کے سامنے لانے کے لیے آن لائن تشہیر کا فیصلہ کیا گیا۔ سعودی کابینہ نے نئے سکول کھولنے کے لیے ضابطوں کی منظوری دے دی۔ خاتم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جدہ کے قصر السلام میں اجلاس کی صدارت کی۔ کابینہ نے ملازمین کے اختلافات کے تصفیے کے لیے قائم اعلیٰ ادارے کے 9 ارکان نامزد کر دیے۔ کابینہ نے افغانستان میں امن و استحکام کے لیے سعودی عرب میں ہونے والی مسلم علماء کی عالمی کانفرنس کی پذیرائی اور یمن میں سعودی عرب کے امدادی پروگرام پر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ سعودی عرب سے ہندوستان واپس جانے والے کارکنان کا کفیل سے اظہار وفاداری۔ سعودی شہری اناد الشمری نے واضح کیا کہ 25 سے 30 برس تک رفح میں والد کی زیر کفالت کیفیٹیریا اور بقالے وغیرہ پر کام کرنے والے 4 ہندوستانی مزدوروں نے محبت اور وفاداری کی نئی مثال قائم کر دی۔ انہوں نے سعودی عرب سے وطن واپسی پر کیرالہ میں زیورات کی دکان قائم کی اور اسے رفح گولڈ کا نام دیا۔ الشمری نے بتایا کہ والد کے انتقال کے بعد زیر کفالت عملے کے معاملات اور ترکہ کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم لوگوں نے ہندوستانی کارکنان کو پیشکش کی کہ وہ کسی اور کے نام نقل کفالہ کرا لیں، تاہم انہوں نے شکریہ کے ساتھ پیشکش قبول کرنے سے معذرت کر لی اور اپنی مرضی سے ہندوستان واپسی کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے والد نے ہمیں اپنی اولاد کی طرح پالا، اس لیے ہم سب ان سے غیر معمولی پیار کرتے ہیں۔ والد نے ہمارے ساتھ اولاد جیسا برتاؤ کیا۔ ہم اپنی یہ خوبصورت یادیں لے کر یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان جا کر رفح گولڈ کے نام سے دکان کھول کر اہل رفح سے اپنی محبت کی تاریخ رقم کر دی۔
الشقیق پر میزائل حملہ ناکام بنا دیا۔ یمن میں آئینی حکومت کی بحالی کے لیے قائم عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے بتایا کہ منگل کو دوپہر 2:44 پر ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے سعدہ شہر سے الشقیق کمشنری پر میزائل داغا تھا، جسے نشانہ پر پہنچنے سے قبل ہی تباہ کر دیا گیا۔ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ خمیس مشیط سجدہ کی حالت میں شوہر کے انتقال کا یقین ہوتے ہی اہلیہ بھی چل بسی۔ خمیس مشیط میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن تعلق اور میاں بیوی کے درمیان حسن رفاقت اور حسن خاتمہ کا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی شہری سعید بن عثمان الغامدی کا انتقال ایسے عالم میں ہوا جب وہ نماز کے بعد سر بسجود تھے۔ متوفی کے پوتے کا کہنا ہے کہ دادی اماں دادا جان کی وفات کے چند لمحوں بعد ہی انہیں اٹھانے کے لیے گئیں۔ انہوں نے اپنے خامد کو جو سجدہ کی حالت میں تھے اٹھانے کی کوشش کی اور یہ دیکھ کر وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکے ہیں، خود ان کی روح بھی پرواز کر گئی۔ یہ محبت اور وفاداری کا ایسا نمونہ ہے جس کی مثال شاذ و نادر ہی ملتی ہے۔ ان کا تعلق خمیس مشیط کے السیار قصبے سے ہے۔ دونوں کی نماز جنازہ کنگ سلمان جامعہ مسجد میں ادا کی گئی اور دونوں کو ایک ساتھ ہی قبرستان لے جایا گیا۔ دماغی موت پر 7 افراد کو نئی زندگی مل گئی۔ مکہ مکرمہ مقدس شہر کے ہرات جنرل ہسپتال میں برما کی ایک مریضہ کی دماغی موت واقع ہو جانے پر اس کے رشتہ داروں نے اس کے اعضاء عطیہ کر دیے۔ اس کی بدولت 7 مریضوں کو نئی زندگی مل گئی۔ اعضاء کی پیوند کاری کے سعودی مرکز نے دل، پھیپھڑے، گردے، پینکریاز اور جگر کی پیوند کاری کر کے آپریشن سے ان اعضاء کے محتاج مریضوں کی مشکل آسان کر دی۔ سعودی نے لانڈری کھول لی۔ 33 سالہ سعودی نوجوان ماجد الصالحی نے لانڈری کھول لی۔ الصالحی کا تعلق بریدہ سے ہے، 2 گھر چلا رہا ہے۔ ہم وطن سے لانڈری 2500 ریال ماہانہ کے ٹھیکے پر حاصل کی۔ دکان کا کرایہ، پانی اور بجلی کا خرچ بھی الصالحی کے ذمہ ہے۔ شام 4 بجے سے رات 12 بجے تک تنہا کام کرتا ہے اور اپنے کام سے کافی خوش ہے۔ چینی عرب کوڈڈ لائبریری کا افتتاح۔ بیجنگ میں سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر، چینی وزیر خارجہ وینگی اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیت نے بیجنگ میں چینی عرب تعاون فورم کے اجلاس کے موقع پر عرب وزرائے خارجہ کی موجودگی میں چینی عرب کوڈڈ لائبریری کا افتتاح کر دیا۔ اس کی بدولت عرب لیگ کے ممبر ممالک کی لائبریریوں اور چینی لائبریریوں کے درمیان گہرا تعلق قائم ہو گیا۔ اسلامی امور نے ٹویٹر پر اکاؤنٹ قائم کر دیا۔ وزارت اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی نے ٹویٹر پر اپنا سرکاری اکاؤنٹ جاری کر دیا۔ وزارت نے اس کی شروعات یہ تحریر کر کے کی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے وزارت اسلامی اور رہنمائی کے سرکاری اکاؤنٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ ٹویٹر پر وزارت کا اکاؤنٹ @Saudi_MOIA ہے۔ الحرجہ میں 4 گاڑیوں میں ٹکر، 9 افراد ہلاک و زخمی۔ اسیر میں الحرجہ میں 4 گاڑیوں کے درمیان ٹکر کے باعث 2 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ ان میں سے 4 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ ہلال امر کے ترجمان محمد الشہری نے بتایا کہ 4 گاڑیوں میں ٹکر کے باعث 2 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو الحرجہ جنرل ہسپتال میں علاج کے لیے داخل کر دیا گیا۔ 39,000 گھریلو ملازمائیں سعودی عرب پہنچ گئی۔ وزارت محنت اور سماجی بہبود کے ماتحت ٹیم نے ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گزشتہ 2 ماہ کے دوران 39,425 گھریلو خدامہ کو خوش آمدید کہا۔ متعلقہ ادارے کے انچارج احمد السنت نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ کسٹم اور پاسپورٹ کے محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ تال میل پیدا کر کے گھریلو ملازماؤں کی کارروائی ایئرپورٹ پر مکمل کرائی گئی۔ دلہا ونچ پر شادی گھر پہنچ گیا۔ یمبو کمشنری کے دلہا نے اپنے روزگار سے غیر معمولی تعلق کے اظہار کے لیے ونچ پر شادی گھر جانے کا پروگرام بنایا۔ وہ ونچ کے ذریعے گاڑیاں پہنچانے کا کام کرتا رہا ہے۔ اس کے دوست احباب اور رشتہ دار اسے ونچ پر شادی گھر آتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے ناچنے لگے۔ موقع پر موجود احباب نے اس کی ویڈیو کلپ بنا کر سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ سعودی دلہا نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ اپنے معاشرے کو یہ پیغام دوں کہ انسان اپنے روزگار کا احترام ہر حال میں کرے۔ وزارت دفاع کا عہدیدار رشوت لیتے ہوئے گرفتار۔
سعودی پبلک پراسیکیوٹر شیخ سعود المعجب نے اعلان کیا کہ وزارت دفاع کا ایک عہدیدار 10 لاکھ ریال کی رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ وزارت دفاع سے متعلقہ سیکیورٹی ادارے کو اطلاع ملی تھی کہ ایک ایگزیکٹو عہدیدار سعودی عرب کی ایک تجارتی کمپنی سے مشکوک مالی معاملات کر رہا ہے، اس پر نظر رکھی جائے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ عہدیدار مذکور متعلقہ کمپنی کو غیر قانونی سہولت فراہم کرنے کے عنوان سے 10 لاکھ ریال کی رشوت لے رہا ہے۔ رنگے ہاتھوں گرفتاری کا پروگرام بنایا گیا اور یہ مشن کامیاب رہا، جس کے بعد اس کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 12 جولائی 2018 بروز جمعرات کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ آپ کو سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں سنائی گئی۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر مل سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔